بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. سر جی ابھی 2 دن سے بات جاری ہے اور ہمیں بھی سمجھ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ کرائسس ہے ساری دنیا میں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم پہ جو حکومت مسلط کی گئی ہے یہ چونکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہو کے آئی. جب لوگ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں تو پھر وہ عوام کے سوچتے ہیں. اسی سے برے حالات کرونا میں تھے, سب کو پتہ ہے کہ $117 پر بیرل پر پہنچ. عوام کے ووٹوں سے آئی تھی تو عوام کی سوچ رہی تھی, تو حکومت نے اپنے اخراجات کم کیے اور حکومت نے عوام کو ریلیف دیا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قیمت بڑھ گئی, ہم مانتے ہیں, لیکن سر جی ہمیں بتایا جائے کہ جنگ سے 1 دن پہلے $71 پر بیرل تھا, آج $107 پر بیرل ہے. لیکن سر جی ریٹ دے کے اس ٹائم $171 پر بیرل تھا تو ریٹ کیا تھا اور آج کتنا ہے, تو ہمیں بتایا جائے کہ کس ریشو سے یہ آپ نے یہ ریٹ بڑھائے. دوسری ہم مانتے ہیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے ریٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے, لیکن بھائی جان آپ تو بھی اپنے خرچے کم کریں. ایک غریب ملک جو مسلسل جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور ہماری حکومت اس لیے گرا دی گئی تھی کہ, اور ہمارے میڈیا کے لوگ جو روزانہ بازاروں میں جاتے تھے, کبھی ٹماٹر کے ریٹ پوچھتے تھے, کبھی کہتے $2 پیٹرول بڑھا ہے, عوام رل گئے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج نہ کوئی عوام میں جاتا ہے, نہ بازاروں میں جاتا ہے, نہ عوام کی آج کسی کو فکر ہے کہ پیٹرول کس ریٹ پہ پہنچ گئے. سر جی اگر کرائسس ہے تو صرف پاکستان میں تو نہیں, ساری دنیا میں کرائسس ہے, لیکن کسی ملک نے اس ریشو سے اپنے ریٹ نہیں بڑھائے جس طرح ہماری حکومت نے جو ہے بڑھائے. عوام کو کہا جاتا ہے کہ آپ قربانی دے, لیکن ہم سنتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی جو سوئمنگ پول کی پانی کو گرم کیا جاتا ہے اس پہ عوام کے کروڑوں روپے لگتے ہیں. عوام کو کہا جاتا ہے کہ قربانی دے, لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے 11 ارب روپے کی جہاز خریدتے ہیں. اس کے عوام کی 17% جو سرکاری نوکری اس کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کی جو پائلٹ ہے اس کی تنخواہ 1 کروڑ ہے, اس کو پہ کٹ نہیں لگایا جاتا ہے. ایک طرف کہتے ہیں عوام قربانی دے, عوام پہ بوجھ ہے, اس کے لیے ہم کروڑوں روپے کی گاڑیاں منگوا رہے. سینٹ کے چیئرمین صاحب کے لیے 9 کروڑ روپے کی گاڑیاں منگوا رہے. وزیر اعظم صاحب کی کتنے کیمپ واپس ہے, وہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنے کیمپ واپس بن ہو چکے, کس کے کتنے کیمپ واپس ہے وہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنے بند ہو چکے. تو ہر دفعہ عوام نے جو ہے قربانی دینی ہے. بھائی جان آپ بھی کچھ قربانی دے, آپ بھی بتائے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کامیاب خارجہ پالیسی ہے, اور حالات یہ ہے کہ یو ای نے ہمیں کہا کہ 17 تک اگر پیسے نہیں دیے تو ہم آپ کے جو پاکستانیوں کے یہاں ایسڈ ہے اس کو جو ہم اپنے پاس رکھ دیں گے. یہی کامیاب خارجہ پالیسی ہے آپ کی. ہمیں کہا جاتا ہے کہ 29 دن کا پیٹرول ہمارے ساتھ پڑا ہے. جب آپ کے پاس 29 دن کا پیٹرول پڑا تھا تو آپ بتائیں اس سے پہلے جب آپ نے نئے تیل نہیں خریدے, پیٹرول نہیں خریدے تھے, تو آپ نے ریٹ کیوں بڑھائے, اس کا ہمیں بتایا جائے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ جب ایران پاکستانی جہازوں پہ پابندی نہیں لگاتا, پاکستان کی جہاز آتے ہیں, تو ہمیں بتائے پھر ہم کیوں انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کو تکلیف ہوگی جس کی جہاز نہیں آتے. اگر ملک پہ کرائسس ہے تو ایرانیوں کے جو ہم نے پھاٹک لگائے ہیں وہ اس کو روکنے کے لیے نہیں لگائے گئے, وہ اس لیے لگائے گئے کہ فلاں کے جیب میں اتنے جائیں گے, فلاں کے جیب میں اتنے جائیں گے. تو اس کرائسس میں ہمیں اس کو اجازت دے دے, جو لے کے آنا چاہتا ہے لے کے آئے. سے لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے جو اسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہم پہ ہمارے اسکول بند ہیں, ہمارے کالجیں بند ہیں, ہمارے بچے گھروں پہ پڑے ہیں, پھر بھی چیئرمین صاحب پچھلے مہینے جو ہے 20% پیٹرول اور ڈیزل زیادہ جو ہے کنزیوم ہوا. وہ کنزیوم نہیں ہوا, وہ ان حکمرانوں کے, ان منسٹروں کے, ان کے انویسٹر کے, ان کے ATM کے لوگوں کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے. وہ اس واردات کے انتظار میں تھے کہ آپ پیٹرول خریدیں اور رات کی تاریکی میں $300 پیٹرول بڑھائیں گے اور اربوں روپے یہ کمائیں گے. یہ وارداتی حکومت ہے, اس کا کام ہے, اس سیاست میں آئے ہیں اس لیے کہ اس نے کمائی کرنی ہے. اور جب تک اس ملک میں ووٹ دینے والا اہم نہیں ہوگا اسی طرح کی پالیسی چلے گی. یہ نااہل لوگ اس کو عوام نے مسترد کیا تھا, اس کو ووٹر نے مسترد کیا تھا. ایسے لوگ کہ خدا کی قسم اس کی بیوی بھی اس کو ووٹ نہیں دی, وہ یہاں آ کر اسمبلی میں بیٹھے اور ہمیں کہتے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے. جن لوگوں کو عوام نے مسلط کیا وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. بھائی جان آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اسمبلی میں بیٹھے, آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ بن کے. تھینک یو.
بات مکمل کر لیں پلیز. اگر برا وقت ہے عوام قربانی دینے کو تیار ہے, ہم پارلیمنٹیرین قربانی دینے کو تیار ہے. کہ جو ہے الفاظ کو ایکسپنج کروں میں. آپ بہت لمبی لسٹ ہے, آپ بات مکمل کریں, میں نے آگے بندوں کو دینا ہے. ناکام ہے. میں نے یہی کہا کہ قوم پہ بوجھ ہے, اس کی مراد کو دیکھا جائے. وہ جو تیل استعمال کر ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہمارے پاس یہ بوجھ بنا ہے اس کو دیکھا جائے. ہم غریب ملک ہم نہیں افورڈ کر سکتے, ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ اتنی لمبی لمبی تنخواہیں, اتنی بڑا بڑا پینشن ہمارے جیسے صاحبان لے. ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ 2,000 جو ہے پیٹرول. ملک پہ برا وقت ہے. ہم اگر قربانی دینے کو تیار ہے تو یہ لوگ بھی قربانی دے. آج اس فلور پہ بتایا جائے